اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کو ہاف کیا تھا اس دن، اور ہم نے کہا تھا انشاءاللہ تعالی ہم آگے کا بھی پھر ڈسکس کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وضو کا جو یہاں پر بہت ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا اس دن، کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے، جس میں 4 اعضاء جو ہیں اس میں سے 2 کو غسلہ دھونا ہے اور 2 کو مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل وضو ہم کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو تم کو یہ 4 چیزوں میں وضو کرنا ہے۔ 4 اعضاء کے ساتھ وضو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں نہیں بتائی۔ اس میں جو دھونی یہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھوں کو دھونا ہے الی المرافقی، کوہنیوں تک، ٹھیک ہے، اور مسح کرنا ہے چہرے کا، اور مسح کرنا ہے پاؤں کا الی القعبین، یعنی ٹخنوں تک مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو ایکسپلین کر دیا، بہت ایزی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، بہت طریقے کے ساتھ ہم کو بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے، ٹخنوں پاؤں کا مسح ٹخنوں تک کرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کو چیزیں سمجھ آ گئی۔ اب اللہ بتا رہے آگے باتیں جو ہم بیسکلی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں یا کر چکے ہیں، وہ میں یہاں پر آپ کو نیچے دے بھی دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو وہ ہم کر چکے ہیں جب سکارہ کی آیت ہم نے کی تھی۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر ہو تم جنابت والے، فَطَهَّرُوا، یعنی جنابت والے، پہلے اللہ تعالیٰ نے وضو کے طریقے ہم کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر تم نے جنابت کیا ہو، میاں بیوی نے انٹرکورس کیا ہو، تو وضو کے علاوہ ایک اور شرط آ رہی ہے اس میں کہ پاک کر لو اپنے آپ کو۔ تو آپ کو وہاں پر آیت سورہ نساء کی جو آیت ہم نے کی تھی 43، مطلب یہاں پر اس کا آ رہا ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں فَطَهَّرُوا، یعنی پاک کر لو اپنے آپ کو، اس جنابت کی گندگی سے دور کر لو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت 43 میں آپ کو مل رہا ہے، اللہ بتا رہے ہیں کہ وَلَا جُنُبًا، یعنی نماز کی حالت میں مت جانا کہ تم سکارا ہو، اور یہاں تک کہ تم جان لو تم جو کہتے ہو وَلَا جُنُبًا، اور جنوبہ کی حالت میں بھی مت جانا، یعنی جنابت والے ہو، تم نے انٹرکورس کیا ہو میاں بیوی نے، حتی تغتسلوا، تو اور اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن دے دی آپ کو، قرآن بالقرآن کی تفسیر مل گئی، قرآن سے ہی آپ کو اس کی ڈیٹیل مل گئی کہ فَطَهَّرُوا، بس پاک ہو جاؤ۔ تو کیسے پاک ہو جاؤ؟ تو اس کی تفسیر آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں مل گئی کہ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی پورا دھل جاؤ، پورا دھو لو اپنے آپ کو، پورا نہا لو۔ غسلہ جو ہمارا اردو کا ورڈ ہے کہ پورا نہا لو، ٹھیک ہے، پورے جسم پہ نہا لو، اللہ فرماتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دھو لو پورے اپنے آپ کو۔ تو آیت قرآن سے ہی قرآن کی تفسیر ملتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو آج آپ کا سبق ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ جنابت کی حالت میں جب تم اگر ہو تم جنوبی، یعنی تم جنبی ہو، یعنی تم نے انٹرکورس کیا ہوا ہے، تو پاک کر لو اپنے آپ کو۔ پوچھا اللہ تعالیٰ کیسے پاک کر لوں؟ تو وہ آپ کو سورہ نساء کی آیت میں مل رہا ہے کہ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ سمجھ آئی؟ اوپر آیا غسل کر لو، یہاں پر آیا اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا، یہاں آ رہا ہے پورا غسل کر لو۔ یہ سورہ نساء میں آپ کو تفسیر مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جس کو بھی سمجھ نہیں آئے وہ مجھے میسج کر سکتا ہے، وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ نے بتایا ہر نماز سے پہلے وضو کر لو، اور اگر تم انٹرکورس کیا ہو تو پھر نماز سے پہلے غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شرط آپ کو پتہ۔ اب دیکھیں آگے بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر تم وَإِن كُنتُم، اگر تم ہو مریض، ٹھیک ہے، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائز، یعنی آئے تم میں سے کسی ایک کو ٹوائلٹ، او لستم، یا چھوا ہو تم نے
النساء عورت کو، ان 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ادھر سے ہم کو پتہ چلا ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، یا تو آپ نے انٹرکورس کیا ہو، یا آپ مریض ہو، ٹھیک ہے. خیر مریض کا تو ٹوٹنے سے، وضو ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جنبی ہو، یا تمہیں کسی کو ٹوائلٹ آئے، او لمستم او لامستم، یا تم نے چھوا ہو عورت کو، فلم تجد ماء، پس نہیں تم پاؤ پانی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ سوچنا ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے میں نے آدھی آیت نہیں کی تھی. ایک تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وضو کس طرح ہوتا ہے، وہ 4 طریقے ہم کو پتہ چل گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے نمبر 2 ہم کو بتایا کہ اگر تم جنبی ہو، تم نے انٹرکورس کیا ہو، تو تم کو پاک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. یعنی یہاں کی تفصیل ہم کو مل گئی سورہ نساء کی آیت 43 سے کہ تم کو نہانا پڑے گا. فغسلو، ٹھیک ہے نا، حتی تغسلو، تم اس سے پہلے نماز کے قریب نہیں جا سکتے. تو یہ پتہ چل گیا کہ جس نے انٹر کورس کیا ہوگا اس کو پہلے غسل کرنا پڑے گا. صرف وضو سے کام نہیں چلے گا، اس کو غسل کرنا پڑے گا اور پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہو تم مریض یا تم سفر پر، اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آپ کو پتہ چلا کہ اگر جنبی ہو تب غسل کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر دیکھیں میں بھی آپ کو کنفیوز کر رہی ہوں، دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں 4 پوائنٹس ہم کو پتہ چلے کہ وضو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوگے 4 چیزوں کا وضو ہوگا. یعنی آپ کو غسل کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو، اور مسح کرنا ہوگا سر کا، اور مسح کرنا ہوگا پاؤں کا. یہ چیزیں کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جنبی ہوگے یعنی انٹر کورس کیا ہوگا تو پورا نہانا پڑے گا، تب جا کے آپ نماز پڑھ سکو گے. صرف وضو سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو پوائنٹ ملا کہ جب تم کو ٹوائلٹ جانا ہوگا یا تم نے کسی عورت کو چھوا ہوگا. اب دیکھیں چھونے سے ویسے تو منع نہیں ہے نا، یوں تو کتنی دفعہ ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں، ہم کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، وہ بھی آپ کے ہاتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، تو ٹچ ہونے کا مطلب نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے سیکشولی ایک دوسرے کو ٹچ کیا ہے، یعنی آپ کا لوبریکنٹ ہوا ہے، آپ کا چکنا کر دینے والا مادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب اگر وہ نکلا ہے آپ کا، اور سب کو مرد عورت سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، لوبریکنٹ ہوئے ہو آپ، شہوت آئی ہے آپ کے اندر. یہ ہوتا ہے چھونا، کہ پورا انٹرکورس نہیں کیا لیکن صرف چھوا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کے اندر شہوت آئی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. تو آپ کا وضو ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ کو وہ جگہ کو صاف کرنا ہوگا اگر پورا آپ نے غسل نہیں کیا. دیکھیں جنبی کی حالت میں انٹرکورس کیا ہے تب تو پورا نہانا ہوگا، لیکن اگر صرف چھوا ہے اور شہوت سے چھوا ہے اور لوبریکنٹ ہوئے وہ آپ کا چکنا والا مادہ نکلا ہے، تب آپ کو وہ جگہ کو دھو کے اور وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. فلم تجدو، اور ان سب حالت میں جنبی ہوگے، مریض ہوگے، سفر میں ہوگے. ٹھیک ہے. مریض کی بھی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، مریض بھی ہر طریقے کے ہوتے ہیں. یا سفر پر ہوگے، ٹھیک ہے، گھر میں نہیں ہو سفر پہ ہو اور ٹوائلٹ میں گئے ہوئے ہو. اس کا مطلب ٹوائلٹ میں جانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے نا، کیونکہ اس میں ہوا نکلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کی ہوا نکلی ہو، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں لا رہے ہیں آپشن میں. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہوا نکلنے سے، ہوا پاس ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے بھی ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، لیکن اگر نماز کے بیچ میں آپ ہو، نماز کے لیے وضو کیا ہے، عصر کی، ابھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہو، بیچ میں آپ نے ہنس دیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آپ ہوا پاس ہو گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا. بس عصر کی اذان ہوئی، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، آپ نے وضو کیا، آپ نماز کے پاس ہی جا رہے ہو اور ہوا پاس ہو گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر وضو کیا ہے اور اس کے بعد کسی عورت کو چھو لیا اور لوبریکنٹ ہو گیا آپ، تو وضو ٹوٹتا ہے. ٹوائلٹ آ گئی بعد میں تو وضو ٹوٹتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں بہت عقل کی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر عقل پہ بلا رہے ہیں کہ پس نہیں تم پاؤ پانی، فلم تجدوا ماء، پس نہیں تم پاؤ پانی، فتیمموا، بس تیمم کر لو، صعیدن، اللہ منع نہیں کر رہے ہیں کہ پہلے ہر طریقے سے پانی دیکھ لو.
کہ پانی مل رہا ہے تب تم جا کے انٹرکورس کرو. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں میں اگر تم پاؤ پانی، سمجھ آ رہی ہے؟ یا پانی دیکھ کے عورت کو چھو، یا ٹوائلٹ بھی نہیں جاؤ اگر پانی نہیں ہے، کیونکہ پھر تمہیں آگے نماز پڑھنی ہے. اللہ کچھ منع نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہے اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کر لو صعیدن طیبا، پاک مٹی سے. اور دیکھیں تیمم بھی کیسے ہوگا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس مسح کر لو تمہارے چہرے کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کا، منہ، اس پاک مٹی سے. وہ گندی جگہ نہیں دھلی، وہ گندی جگہ پر مٹی لگا کے پاک بھی نہیں کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹوائلٹ سے آئے ہو یا کہیں بھی آئے ہو، پانی نہیں ہے اور سوچیں ٹوائلٹ کر کے، تو ہم لوگ بالکل پانی چاہیے نا. اگر آپ کو موشن آیا ہے تو وہ جگہ تو اتنی گندی ہو گئی. اللہ وہاں کا بھی نہیں کہہ رہے کہ پاک کر لو، ٹیشو سے چلو صاف کر لیا، ٹیشو بھی نہیں ہے تو کیا کرو؟ تو اگر صاف نہیں بھی ہے تو نماز نہیں چھوڑنی. بات یہ ہے آپ تیمم کر لو، اس میں بھی اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہی ایسے ہی پڑھ لو، نہیں، کچھ تو سٹارٹنگ پوائنٹ دینا پڑے گا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا بار بار کہ یہ جو ہے ایک فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہو. یہ بس ہمارا طریقہ ہے، قرآن سے ہم کو ملتا ہے کہ پانی نہیں بھی ملے، آپ کی وہ جگہیں بھی گندی ہوں، آپ نے ٹوائلٹ بھی کیا ہو، پانی ہی نہ ہو، تب بھی گندے ہوتے ہوئے بھی صرف تیمم کر کے بھی نماز ہوگی. اب اس میں دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی یہاں پر یہ نہیں مل رہا کہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہو، کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت نمازوں کو جمع کرنے کا فتویٰ ہے نا، کہ حج کے بھی ایک دن میں کہ مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. ایون جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے نبی کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہم کو بتایا، ان کو بھی بتایا کہ کیسے آپ پڑھو، کہ ایک نبی 2 پڑھیں گے، پیچھے سب قصر کریں گے، ایک آدھا گروپ آگے ایک پڑھے گا، پھر آدھا گروپ ایک پڑھے گا، اور وہ بھی اسلحہ لے کر پڑھے گا. یعنی نماز معاف نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یہ جو ہماری ماسیاں کہتی ہیں نا کہ آپ کے ٹوائلٹ دھوتی ہوں تو میں تو گھر جا کے سب ایک ساتھ نماز پڑھوں گی، تو بھائی ٹوائلٹ میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر ایک کو، کوئی بھی کسی بھی طریقے کا اس کو نماز پڑھنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کسی صورت نماز معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہم کو اس طرح لینی ہے. وضو کا طریقہ بتایا. پھر اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ملے اور وضو چھوٹ جائے تو تم بولو نماز ہی نہیں پڑھتی، اب کیسے پڑھوں، وضو ہی نہیں ہے. گندی ہوں کیسے پڑھوں، وضو ہی نہیں ہے. مریض ہوں کیسے پڑھوں، وضو ہی نہیں ہے. یعنی اٹھ بھی نہیں سک رہی، پانی بھی جسم پہ نہیں لگ سک رہا، سفر میں ہوں کیسے پڑھوں، ہے ہی نہیں، پانی نہیں مل رہا اور کیسے پڑھوں. معاف ہی نہیں ہے نا نماز. اگر پانی نہیں بھی مل رہا نا، ایک تو پانی مل رہا ہے تو سفر میں ہو تب بھی پڑھنی ہے، اور ایک بھی ہم کو آیت مل گئی کہ اگر خوف میں ہو تو پھر قصر کر لو. خوف نہیں ہے، خوف دیکھیں جنگ میں ہی ہوتا ہے نا، یا اور کوئی بات ہوئی، لیکن نماز نہیں چھوڑنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کسی صورت پانی نہ ملے نا، گندے سندے ہو گئے ہو تم لوگ، چاہے مرد ہو یا عورت، مٹی تو مل رہی ہے نا، پاک مٹی سے اپنے آپ کا مسح کر لو، منہ کا اور ہاتھوں کا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو مل گیا. تو یہ سمجھی تھی کہ جو ہمارا لوور پارٹ جو گندا ہوتا ہے، جیسے آپ ٹوائلٹ جاؤ، میاں بیوی نے چھوا ہو، جنابت کی ہو، سب میں لوور پارٹ گندا ہوتا ہے. تو میں سمجھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہاں پر بھی پاک مٹی لگا لو نا، صاف تو ہو جائے چیزیں. ٹیشو نہیں ہے، پرانا زمانہ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، لیکن وہاں صفائی نہیں ہو رہی. بس فیلنگ لا کے مسح کر کے صرف چھونا ہے، مسح کرنا ہے، اور مسح کر کے اور تم جو ہے وہ اپنا تیاری کر لو اپنی اور نماز پڑھ لو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کتنی پیاری آیت فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ، نہیں وہ چاہتے اللہ، لیجعل علیکم من حرج، تاکہ وہ کر دیں تم پر کوئی مشکل، ولیکن لیکن وہ چاہتے ہیں، یرید وہ چاہتے ہیں، لیطہرکم، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو. اب ہم گندے ہو رہے ہیں اور اللہ کے لیے نماز پڑھ لو. ہم کہہ رہے ہیں ایسے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی گندی ہو رہی ہوں میں تو کیسے نماز پڑھوں، دل ہی نہیں چاہتا، کپڑے بدلوں، یہ کروں وہ کروں، پسینے میں ہوں. ہم تو ایک پسینے کو بھی گندا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں پڑھ لو نماز، کسی صورت نہیں چھوڑی جا سکتی.
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ وہ چاہتے ہیں پاک کر دیں، ہم تو گندے ہیں، اللہ کہہ رہے میں تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں. کس سے؟ گناہوں سے. یہ نماز جو ہوتی ہے وہ ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک کرتی ہے، اور نماز ہماری روح کو پاک کرتی ہے. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں، یہ جو سکارا والی آیت آ رہی تھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر سکارا کی حالت میں ہو، یعنی سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو اگر نماز کو، تو پھر فائدہ نہیں ہے نا پڑھنے کا نماز. اگر تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو تو کیا فائدہ؟ کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے ایسے کہ اگر تم انڈرسٹینڈ ہی نہ کرو تو ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں؟ یہی انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، اور سکارا کے میننگ بھی ہم نے آپ کو دیے تھے کہ نماز جب آپ کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ آپ نہ ہو، آپ کے دل میں ہی نہ اترے، یعنی سکارا مینز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، تو پھر کیا ضرورت ہے ایسی نماز پڑھنے کی؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کو ہوش میں آ کے پڑھو ذرا. نماز ایسی بےہودگی کی حالت میں نماز نہیں پڑھو، سمجھ کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تو یہ انڈرسٹینڈنگ یہاں سے ہم کو ملی، اور جب سمجھ کے نماز پڑھیں گے تو اس نماز سے پاکی ملتی ہے، گناہوں کو دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر کو روحانیت اترتی ہے. ہم اللہ سے جب قرب حاصل کرتے ہیں اس نماز کے تھرو، کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بہت عظیم ہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، اللہ بہت اعلیٰ ہو، اللہ بہت عظیم ہو. تمہارے اندر اللہ کی محبت اترتی ہے، ہمارے اندر سے گندگی جاتی ہے، ہم اللہ سے کلوز ہوتے ہیں. تو اس لیے سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے کہ ایک اللہ اکبر بھی آپ کہہ دو نا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نماز کی تیاری بھی کرا رہے ہیں، وضو سے اس کی فیلنگ ڈیولپ کرا رہے ہیں تاکہ پورے فیلنگ کے ساتھ آپ اس نماز کو ادا کرو. کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ یہ کوشچن ہمارا اپنے آپ سے ہونا چاہیے. اب دیکھیں آگے آ رہا ہے کہ وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ وہ تمام کرے، وہ تمام کرنا چاہتے ہیں اس کی نعمت. کیسے ہوتی ہے تمام؟ کہ نماز پڑھنے سے آپ کی برائیاں دور ہوتی ہیں، آپ اللہ سے کلوز ہوتے ہو، آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہو جو اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی BMW اور لینڈ کروزر اور آپ کی قسم قسم کی گاڑیاں، کپڑے، جوتے، عیاشی یہ نہیں ہوتی نعمت تمام. نعمت تمام یہ ہوتی ہیں کہ جو نعمت ملی ہو بندے کو سکون ہو. اور آج آپ دیکھو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز آپ کے پاس ہو لیکن سکون نہ ہو، آپ سائیکولوجیکل بیماری میں پھنسے ہوئے ہو، احساس کمتری ہو، جل رہے ہو کسی سے، آپ کو سکون نہیں ملتا. آپ پلاننگز ہی کرتے رہتے ہو. میں تو کہتی ہوں جو کسی سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، کسی کے بارے میں برا چاہتا ہے، ان کو خود کو بھی سکون نہیں ملتا. یہ جو آج بمباری کر رہے ہیں نا اسرائیل پر، فلسطین پر، اسرائیل والے، یہ کبھی خود بھی سکون میں نہیں ہوتے. ان لوگ کی بھی دن رات کی چینیں حرام ہوگی، یہ بلے ہم کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کی پلاننگ وہ چل رہی ہوتی ہے، اور برے حال ہوتے ہیں ان لوگ کے بھی. ایسے ظاہری برے حال نہیں ہوتے لیکن بے سکونی ہوتی ہے. جو ہمارے ملک میں ہمارا پیسہ لوٹ کے عیاشیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے برانڈز کے بیگ خریدتے ہیں اور عیاشی ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، چمک رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ پرسکون نہیں ہوتے. یہ میرا ایمان ہے کہ نہیں ہو سکتے. آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرو، میں اور آپ بھی اگر کر لیتے ہیں، ہم سکون میں رہتے ہیں؟ کسی کو بیجا غصہ کر دیتے ہیں، کسی کو بیجا ڈانٹ دیتے ہیں، کیا میں آپ سکون میں رہتے ہیں؟ یہ نعمت تمام یہ ہوتی ہے کہ بندہ سکون میں رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میں تم پر مشکل نہیں کرنا چاہتا. نماز چھوڑ کے جو تم پر مشکل آئے گی نا، جو تم پھنسو گے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ تمہارے لیے بہت برا ہونے والا ہے. نماز چھوڑ کے آخرت میں بھی مشکل میں پھنسو گے. تو اللہ چاہتے ہیں ہم پاک ہوں، ہم کلوز ہوں اللہ سے، ہماری روحانی کیفیت پاک ہو، ہم پیور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے ہم سیٹسفائیڈ ہوں دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں وہ مقام ملے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہوں. دیکھیں بعد میں کیا رہا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدر کرو اللہ کی ذات کی قدر کرو. یہ نماز پڑھ کے یہ مشکل نہیں ڈالی، یہ نماز پڑھنا میرے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہر صورت نماز پڑھنا. ہم کہیں سفر میں بھی مشکل ڈال دی اللہ نے، مریض ہوں تب بھی اللہ کہہ رہے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، لیکن یہ بہت فائدہ دیتی ہے. جنگ میں کیوں پڑھائی اللہ تعالیٰ نے؟ جنگ تو اللہ کے لیے کرنے نکلے تھے نا، لیکن پڑھائی کیونکہ اس سے ہمت طاقت ملتی ہے، اس سے پیور ہوتا ہے بندہ. اگر واقعی ہم خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ بتاؤ میری اور آپ کی بھی کتنی پیاری نماز ہوگی، کتنا ہم کو سکون ملے گا. اور کبھی کبھار ہم جب پڑھتے ہیں، آپ بتاؤ آپ کی حالت بالکل ڈیفرنٹ نہیں ہوتی. تو واقعی اللہ کی قدر کریں ان آیتوں پہ. اللہ نے جو اتنی پیاری ہم کو نماز دی اللہ سے کلوز ہونے کے لیے،
اس کی قدر کریں. اور اللہ نے جو ہم کو اتنی پیاری ایکسپلینیشن دی نا یہاں پر وضو کی اور نماز کی، ہم اس کی انشاءاللہ تعالی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو بہترین انداز میں سمجھائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.